بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 32، توفیق شہادت۔ عالم برزخ میں جب میں اس شہید سے گفتگو کر رہا تھا تو وہ کائنات کی دوسری سمت کے بارے میں دلچسپ موضوعات بتا رہا تھا۔ اس نے ایک لطیف نکتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، انسان کی بہت سی مشکلات اللہ پر توکل اور شہداء سے درخواست کرنے کی بدولت آسان ہو جاتی ہیں۔ مقام شہادت اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ برزخ میں داخل ہونے سے قبل اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ عمر کے اس حصے میں خلوص نیت سے بندگی اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں اور دعا کریں کہ آپ کی موت بھی شہادت پر ہو۔ یہاں جنتی تتلیوں کی مانند اہل بیت علیہم السلام کے گرد حلقہ بنا کر ان کے نورانی وجود سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے جنت کی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا کہ جو شہداء کے لیے ہوا کرتی ہیں، مثلا محلات اور حوریں وغیرہ۔ اس نے جواب دیا، تمام نعمتیں حسین ہیں، لیکن اگر آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی محفل میں حاضر ہونے کا لطف حاصل ہو جائے اور آپ اس کا ادراک کر لیں تو ایک لمحے کے لیے بھی ان ہستیوں سے دور ہونا گوارا نہیں کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ بعض شہداء نے جنت کی حوروں کی طرف رخ نہیں کیا۔ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نورانی جمال میں اس قدر جذب ہو گئے تھے کہ باقی نعمتوں کی طرف ان کا رجحان ختم ہو گیا۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی، لیکن یہ نکتہ کہ جنتی حوروں کا حسن اہل بیت علیہم السلام کے نورانی جمال سے قابل موازنہ نہیں ہے، میں نے اس عجیب روداد میں درک کیا۔ نوجوانی کے دوران جب میں مسجد کی بسیج میں خدمات انجام دیا کرتا تھا تو رات کے وقت مسجد کے پیچھے واقع قبرستان میں ہماری آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ ہم حسب سابق خالی قبروں میں اتر کر اپنے دوستوں کو ڈرایا کرتے تھے، لیکن ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں ایک قبر میں داخل ہوا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ برابر کی قبر کی دیوار تھوڑی سی گر گئی ہے اور قبر کے اندر نصب شدہ لحد، یعنی وہ پتھر جو جنازے کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کی دیواروں پر رکھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، وہ لحد نظر آ رہے ہیں۔ میں نے تاریکی میں دیوار کی بعض دراڑوں سے دیکھا تو اندر انسانی ہڈیاں نظر آئیں۔ قبر کے اوپر کی نشانیوں سے لگ رہا تھا کہ قبر کسی خاتون کی ہے۔ اسی وقت میرا ایک دوست قبر میں داخل ہو گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ برابر کی قبر سے ہڈیوں کو اٹھائے۔ میں نے اسے منع کیا اور سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ چند لمحے کے بعد میرے اس دوست کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا منظر دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگا تھا۔ میں واپس پلٹا اور اسے قبر سے باہر نکالا اور خود فوری طور پر قبر میں داخل ہوا۔ قبر میں موجود شگافوں کو چند اینٹیں لگا کر بند کیا اور پھر اس پر مٹی ڈال دی۔ میں نے اس مرحومہ کی قبر کی دیوار کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیا تھا۔ کائنات کی دوسری سمت جب مجھے یہ منظر دکھایا گیا تو مجھ سے کہا گیا، وہ قبر جس کی تم نے مرمت کی وہ ایک مومنہ اور متقی خاتون کی تھی۔ تمہارے اس عمل اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے چند جنتی حوریں جنت میں تمہاری منتظر ہیں۔ اسی لمحے اہل بیت علیہم السلام کا نورانی وجود میرے سامنے آیا اور میں ان کے نورانی چہروں کے دیدار سے مدہوش ہو گیا۔ دوسری جانب سے جنت کی حوروں کا حسین چہرہ بھی مجھے دکھایا گیا، لیکن اہل بیت علیہم السلام کے نورانی چہروں کے سامنے جنت کی حوروں کی کیا حیثیت۔ میں نے وہاں پر کوئی چیز اہل بیت علیہم السلام کے جمال کی مانند حسین نہیں دیکھی۔ ایک اہم نکتہ جسے میں نے وہاں سمجھا اور وہ بہت قیمتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ خالص اور مخلص انسان جو تمام دنیاوی وابستگیوں سے دل کو دور کر لے، شہادت کے لائق بنا کرتا ہے۔ شہادت حادثہ نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے، ایک دانش مندانہ انتخاب جس کے لیے اپنے دل کو ان تمام گرہوں سے آزاد کرنا پڑتا ہے جو دنیاوی خواہشات سے بندھی ہوئی ہوں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس رات مورچے میں جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ کون کون شہید ہو جائے گا، ایک دوست کو میں نے بتایا تھا کہ تم بھی کل باقی دوستوں کے ساتھ شہید ہو جاؤ گے۔ اگلے روز محاذ پر آپریشن کے دوران ہماری فورسز کے ٹینک پر لانچر کے حملے میں سید یحییٰ اور سجاد شہید ہو گئے۔ اسی ٹینک کے برابر میں ہمارا وہ دوست کہ جس کی شہادت کے بارے میں بتا چکا تھا، داعش کی شدید گولہ باری کی زد میں آنے کے باوجود پناہ گاہ کی طرف زندہ لوٹ آیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا میں نے غلط دیکھا تھا؟
اس واقعے کو 2 یا 3 سال گزر گئے۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی دوست مجھ سے ملنے آیا۔ مختصر احوال جاننے کے بعد کہنے لگا، میں بہت پشیمان ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات پر پشیمان ہو؟ کہنے لگا، یاد ہے تم نے مجھے شام میں شہادت کی بشارت دی تھی؟ اس دن جب ٹینک پر نشانہ لگا میں ایک گڑھے میں گر گیا تھا۔ ہم بیابان کے بیچ دشمن کے عین نشانے پر تھے اور مجھے یقین تھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا۔ یقین کرو، میں نے دیکھا کہ میرے دوست آسمان کی طرف اڑان بھر چکے ہیں، لیکن اسی لمحے میرے چھوٹے بچے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں ان سے اپنی دلی وابستگی نہ توڑ سکا۔ میں نے دل ہی دل میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا، بی بی میں اس لائق نہیں کہ آپ کے حرم کا دفاع کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کو آئی ہے۔ ایک ہاتھ میرے سر کے نیچے قرار پایا اور اس نے مجھے گڑھے سے باہر نکال لیا۔ اس وقت گولیوں کی برسات کا تھمنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیچھے کی طرف پلٹ رہا تھا اور کانوں کے پاس سے گزرتی ہوئی گولیوں کی آواز سن رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی گولی یا کوئی مارٹر کا ٹکڑا مجھے نہیں لگا۔ گویا کوئی غیبی طاقت میری حفاظت کر رہی تھی کہ میں واپس لوٹ آؤں۔ لیکن اب میں بہت پشیمان ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس لمحے میں نے ایسا کیوں سوچا۔ شہادت کی توفیق ہمیشہ انسان کو نہیں ملتی، وہ یہ کہتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح کی وضاحت دیگر مدافعان حرم جو کہ جاں باز بھی تھے دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے گولی لگی میں زمین پر گر گیا اور روح میرے تن سے جدا ہو گئی اور میں آسمان کی جانب پرواز کرنے لگا، تب میرے دل کی آواز مجھے کہتی ہے کہ چلے جاؤ، لیکن میں کہتا تھا کہ میری بیوی بہت اکیلی ہے، کتنا برا ہوگا اگر وہ جوانی میں بیوہ ہو جائے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اسی کھنچاؤ اور لبیک نہ کہنے کی وجہ سے مجھے زمین کی طرف نیچے پھینک دیا گیا اور میری روح بڑی تیزی سے دوبارہ میرے جسم میں داخل ہو گئی۔ عین اس لمحے کہ جب شہداء کے جنازوں کو گاڑی سے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اس وقت سب متوجہ ہوئے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ ایسی ہی داستان سبا کی بس پر حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا، جو ہی دھماکہ ہوا میں بھی 10 شہید فوجیوں کے ہمراہ آسمان کی طرف گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے دوست مجھ سے الگ ہوئے اور ملائکہ کے استقبال کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے کہا گیا، کیا تم بھی ان کے ہمراہ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی بیوی اور بچوں کا خیال آ گیا جن کی محبت میرے دل پر قبضہ کر چکی تھی۔ مجھے اسی لمحے شہداء کی محفل سے نکال دیا گیا اور میں فوری طور پر اپنے جسم میں واپس پلٹ آیا۔ اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے غفلت کی۔ کیا اللہ تعالیٰ خود شہداء کے لواحقین کا مددگار نہیں ہے؟ میں نے بڑی بھاری غلطی کی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ شہادت ایسی توفیق ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔